على رسوله الكريم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے، آج کل وادی میں جو بزرگ تشریف لائے ہیں، جو کہ سلف صالحین کا نمونہ ہے اس گئے گزرے زمانے میں، حضرت مفتی ارشد صاحب بجیڑی، وہ آئے ہوئے ہیں، کل آئے ہیں، کل ان کی بلالیہ میں مجلس تھی، آج وہاں اسلام آباد میں ہے۔ تو کل الحمدللہ کل 9:30 بجے، صبح کے 9:30 بجے یہاں تشریف لا رہے ہیں، تو یہاں انشاءاللہ ان کی مجلس ہوگی۔ یہ جو مفتی ارشد صاحب ہیں بجیڑوی، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کے خلیفہ ہیں، اور آج کل تو مشائخ بہت ہیں، لیکن سلف صالحین کے نمونے تو کم دیکھنے میں ملتے ہیں۔ تو اس میں حضرت کا نام، تو انہوں نے یہ کرم فرمائی ہے کہ یہاں آنے کا انہوں نے مطلب پروگرام بنایا، کل 9:30 بجے انشاءاللہ آئیں گے۔ تو آپ مدرسے والے تو یہی ہوں گے، باقی حضرات اگر آ سکیں غنیمت ہوگی۔ آج کل کے زمانے میں جو یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اس زمانے میں حق اور باطل کی پہچان مشکل ہو چکی ہے، اتنا گھل مل ہو گیا ہے۔ اور جو بیچارے مخلصین ہوتے ہیں اخلاص کے ساتھ دین سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ کیا نام اس کا رضا اور قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، تو لیکن بیچارے چونکہ کم علمی ہوتی ہے اور عمر میں بھی کمی ہوتے ہیں، تجربہ بھی نہیں ہوتا، تو اکثر جو ایک مشہور یہ ہے، یعنی ایک مقولہ کہ اکثر رہبر کے اس حلیے میں رہزن الا ماشاء اللہ، اکثر دنیا کے فتنے ان کو یہ جو ایک زمانہ تھا یہ مثال میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے، اور تو بچے نئے بھی ہیں۔ اورنگزیب علیہ الرحمٰن جو تھے، وہ ان کو دکن کا سفر تھا، ساؤتھ کو دکن ہی بولتے تھے، ساؤتھ انڈیا کو دکن، ان کو دہلی سے
اب وہ زمانہ تھا سفر مہین ہوتا تھا، تو ایک ان دنوں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے چنچلے، وہ بہروپی بنتے تھے. کیا بنتے تھے؟ میں نے خود بھی دیکھا ہے، ہمارے اپنے حضرت کے پاس ایک بہروپی آتا تھا. وہ کبھی پولیس مین بنتے، کبھی پوسٹ مین بنتے، کبھی کچھ بنتے، کبھی کچھ بنتے، کبھی پیر بنتے. تو ماشاء اللہ، تو مطلب ان میں وہ فراست تھی، وہ اس کو پہچان لیتے تھے. تو کرایہ ٹھگنے، اور ان سے وعدہ کیا کہ جس دن میں آپ کو نہیں پہچانوں گا اس دن آپ کو انعام دوں، کیونکہ میں پہچانتا ہوں اسے انعام نہیں دوں گا. جس دن نہیں پہچانوں گا اس دن انعام دوں گا. اب اس بہروپی نے سنا کہ حضرت جو ہے ان کو دکن کا سفر، وہ مہینہ ہوتا تھا سفر، وہ اس راستے میں دور اس جگہ گئی جہاں یہ مہینہ 2 مہینے کے بعد ان کو پہنچنا تھا. تو وہاں ایک مسجد میں بیٹھ گئے اور دن رات عبادت، اللہ ہو اللہ ہو سے مسجد کی دیواریں اٹھائیں. ٹھیک ہے، یہ ذکر ایک اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے. اب میں ذکر بھی ویڈیو پر کروں تو مسئلہ پتہ نہیں کیا ہوتا. بہرحال اب لوگ تو بڑے ہمارے یہاں ہے نا، لوگ جلدی موت کے ہوتے فٹافٹ. میں اپنا آپ کو بتاؤں گا، میں آ رہا تھا وہیں اپنے جلال آباد سے، تو سہارنپور میں ٹرین میں بیٹھا تو کہا یہ کشمیر ایکسپریس، وہ اس کا نام ہی خالی کشمیر، وہ تھی لدھیانہ تک کی، نام تھا کشمیر ایکسپریس. اب لدھیانہ میں 1 بجے پہنچا، جموں جانے والی ٹرینیں آئیں گی رات کے 1 بجے، دن کے 10-11 بجے سے رات کے 1 بجے تک. اب میں کہاں جاتا؟ حقیر فقیر تو مسجد میں ہی بیٹھتے ہیں، اور کہاں جاتے؟ میں گیا مشکل سے ڈھونڈی ایک مسجد، چھوٹی مسجد، بیٹھا وہیں. یعنی 1 بجے سے اب لوگ ظہر میں آئے، عصر میں آئے، مغرب میں آئے، عشاء میں، مجھے وہیں دیکھتے. میں وہیں بیٹھا تھا، مجھے 1 بجے رات کو نکلنا تھا، ہے نا. اب محلے کے لوگ آ نہیں لگے، حضرت ہم پھوک ماری، حضرت اتنی دیر میں بزرگ بن گیا وہاں، اتنی جلدی فٹافٹ. واقعات یہاں مسجد میں بیٹھا ہوں، واقعات اس محلے کے کئی آئے اور یہ حضرت ہمارا یہ مسئلہ ہے، حضرت ہمارا. ارے میں ٹرین کا انتظار کر رہا ہوں، حکام مانے فٹافٹ. یہاں اعتقاد میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، اتنے کچے اعتقاد کے لوگ ہیں ہم لوگ. اب یہ جو تھے یہ بیٹا نا مسجد میں بڑا مشہور ہو گیا. اب لوگ آنے لگے، اب وہ ان کو پھونک مارتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے بزرگوں کا یہ معمول تھا، اکابرین کا یہ معمول تھا، جب جو کسی شہر میں جاتے وہ معلوم کرتے کیا یہاں کوئی بزرگ ہے اس علاقے میں، ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے. یہ معمول رہا ہے ہمارے اکابرین. اب انہوں نے وہاں سے معلوم کیا، ہاں وہاں بزرگ، اور گئے، مسافہ کیا، یہ کیا، لیکن پہچانا نہیں. اس بار حضرت نے ان کو پہچانا نہیں، کہا تھا دعا کیجیے، یہ کیجیے، وہ ٹھیک ہے. اور آخر میں بادشاہ ہوتے ہیں، انہوں نے وہ اس زمانے میں ہوتی تھی کوئنس،
سکے ہوتے تھے سلور کے، وہ ایک یہ کیا کہتے ہیں تھیلی جس میں پورے پتہ نہیں 1000 سے کتنے تھے، تو حضرت یہ ذرا قبول کیجیے، اس نے اس کو 1,00,000 ماری رکھنے کا، ہم کو بھی دنیا کا کتا سمجھا، چلو جا وہاں سے، ایسے لے کر آتا ہے حضرت اور موت ہو گئے، یہ تو بڑا ہی چیز۔ اب وہ تھیلی واپس لے واپس چل گئے، حضرت تھوڑی دیر پہنچے نا، یہ پیچھے دوڑ کے آیا، کہا حضرت میرا انعام، اب پہچانا، تانے واقعی آج میں نے آپ کو، لیکن ایک بات بتا مجھے، دیکھو یہی بات مجھے بتانی، مجھے قصہ کہانی نہیں سنانی، یہ بہت دل خراش بات ہے آج کے زمانے میں۔ کہا ایک بات سمجھ نہیں ہے، اب تو میں آپ کو 1 یا 10 روپے دوں گا، میں تو آپ کو 1000 درہم دیے، یہ کیا یہ جو بھی سکھا تھا، اب میں کتنا دوں گا، 1 روپیہ دوں گا، 10 روپے زیادہ سے زیادہ دوں گا، آپ میں نے تو دیا تھا۔ اب اس بہروپی نے جو جواب دیا، اس بہروپی نے جو جواب دیا، وہ ہم سب کے لیے کیا ہے، دل کو چھلنی کرنے والی بات۔ یہ بہروپی تھا، بزرگ تو نہیں تھا، عالم نہیں تھا، شیخ نہیں تھا، بہروپی تھا۔ حضرت جو لباس میں نے اس وقت پہنا تھا، یعنی اس نے اس مسجد میں جب وہ گیا، اس نے بزرگوں کا لباس پہنا، تبھی تو لوگ بزرگ مانیں، اس نے بزرگوں والا لباس پہنا، وہ لباس پہن کر بیٹھا تھا، اصل میں تو وہ بزرگ تھا نہیں، لیکن لباس کون سا پہنا؟ کہا حضرت جو لباس میں نے پہنا تھا، اگر میں آپ کا ہدیہ قبول کرتا، وہ اس لباس کے شان، بزرگوں کے لباس کے شان کے خلاف۔ اللہ، کیا چور تھے، بہروپی تھے، آج کے رہبروں سے بہتر، جو اگر میں وہ ہدیہ قبول کرتا تو یہ جو لباس میں نے پہنا تھا، وہ اس لباس کی شان کے خلاف تھا۔ اللہ، اس پر میں نے پچھلی نشست میں بھی بات کی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، آج مجھے وہ موضوع نہیں تھا، یہ اچانک حضرت کا آنا ہوا تو اس کا ان کا تذکرہ ہوا، تو اس لیے یہ چیزیں اب اس میں تھوڑا اس کے ساتھ اس کا یہ ہوا جوڑ۔ تو حضرت عمر بن، جو پچھلی نشست میں نے عرض کیا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز خیر القرون کا زمانہ، خیر القرون کا زمانہ، عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے نا، اس زمانے میں انہوں نے کیا فرمایا، کانت الہدایا فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہدیہ اليوم رشوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہدیہ ہی ہوتا تھا، آج جو ہدیہ ہے یہ رشوت ہے۔ اس زمانے میں، آج کی تو بات ہی نہیں۔ اہل علم پر بہت ذمہ داریاں، اہل علم پر بہت ذمہ داریاں، اپنے آپ کو یہ لباس پہنا اور اپنے آپ کو اہل علم میں سے گننا، اگر نہیں گنتا ہے تو لوگ تو گنتے ہیں نا، یہ تو عالم ہے، یہ تو یہ مولوی ہے، تو یہ ہے، تو یہ۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، آخرت کی فکر ہوتی ہے،
وہ مباح چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں. ان سے حرام تو حرام، مکروہ تو مکروہ. جو چیزیں مباح ہیں، جس میں شریعت نے مطلب مفتی صاحب کو جواب دے گا ہاں جائز ہے. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، ایک قوال آیا تو وہاں خادموں نے کہا ان کو نعت کو، اب وہ کہتا ہی نہیں، وہ اس کو پیچھے سے پھر انہوں نے اس کو باہر پکڑا. وہ حضرت آپ نعتیہ کہلاتے کہ حضرت خوش ہوتے. حضرت کو کشف تھا، ان کو بلایا، آپ نے اس کو ایسے کہا؟ کہا ہاں. ہاں دیکھو یہ احتیاط تھی. کہا ہم نے مولویت کا لباس پہنا، لوگ کہیں گے مولوی بھی قوالی سنتے، وہ یہ نہیں کہیں گے جی یہ صرف نعتیہ کا نام. یہ اتنی احتیاط کرتے. اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو، ایسے کام مت کرو، علم کی توہین مت کرو، علم کی توہین مت کرو. یہ بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے. اس میں پتہ نہیں یہ حضرت کی باتیں آئیں تو میں یہاں کو چلا گیا. تو بات کہاں سے آئی تھی؟ وہ فرقان، اصلی فرقان بن، اللہ سے مانگ کہ اصلی فرقان بن، اور وہ دیکھ وہ فرقان کہاں کب کس طرح سے آتا ہے. کس طرح سے آتا ہے؟ کوئی بتائے گا آیت قرآن کر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فرقان جیسا؟ آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، یہ آیت ہے. وہ دوسری جگہ وہ اور بات نہیں ہے. مخرج ہے یہ فرقان. اچھا چپ، اب دیکھا کیسے فرقان آتا ہے. وائن یہ حافظ ہے، اونچی آواز ہے وہ. وَإِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا. اگر فرقان بننا ہے، اگر فرقان حاصل کرنا ہے، فرقان سمجھتے ہو جو حق اور باطل کو کا فرق کر سکے. اگر فرقان بننا ہے، فرقان حاصل کرنا ہے، فرقان تو بندہ کوئی نہیں ہے، اللہ جو یہاں اس کا فاعل اللہ ہے. وَإِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فرقانا. یجعل میں فاعل کون ہے؟ یجعل میں فاعل کون ہے؟ اللہ. فرقان دینے والی ذات اللہ ہے، بندے کا کام ہے ان تتقوا اللہ. اگر تقوی کرے گا حاصل تو فرقان دیا جائے گا. فرقان کوئی بنے گا نہیں. ماں باپ نے نام رکھا فرقان بن گیا، یا کوئی یہ عمل کر، نہیں. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. ہم لوگ سمجھتے نہیں، ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ دین اسی کیا نام مناسبت سے میں نے یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کی یہ آیت ابھی جو تلاوت نہیں کی، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علم. سمجھئے؟ تو وہ چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو.
اب کیا کرے گا؟ ذرا بتاؤ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ میں تقوی حاصل کروں گا، یہ کہے گا نا. تو تقوی کو سمجھتے سمجھتے عمر لگے گی. اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی طرح پیغمبر ہے، پیغمبر وقت ہے، علم کی تلاش ہے. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر وقت ہے. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا. موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اور اپنے آپ کو طالب علم کہنے والوں خوب سنو، اللہ نے یہ ایسے ہی نہیں یہاں رکھا. تو قیامت یہ کہ قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا یہ پورا یہ طالب علمی اور شاگردی اور استادی سکھاتا ہے. اس میں وہ سارے آداب ہیں، سب فن ہیں. طالب علم بننا ہے تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ جلیل القدر. ایک تو پیغمبر ہے جلیل القدر پیغمبر، لیکن پھر بھی علم حاصل کرنے کی جو وہ اندر سے جو خواہش ہے، تو یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے حاصل نہیں، وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے نہیں. اس کے لیے محنت کرنی ہے، مجاہدہ کرنا ہے. اگر اور ہم مدرسے میں بیٹھ کر بھی وقت ضائع کریں اور پھر کہیں گے ہم جی بڑے عالم کیوں نہیں بڑے، ہمیں فرقان کیوں حاصل نہیں ہوا، ہاں یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا. آداب ہی نہیں معلوم، اللہ کا مزاج ہی نہیں معلوم. اللہ نے تو سمجھایا. موسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور مزید علم حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے جاؤ وہاں میرا ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، اور بہت چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بہت سفر کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نشان بھی بتایا کہ یہ مچھلی لے لو، وہ وہاں جہاں سے یہ زندہ ہوگا پانی میں سرنگ میں کود جائے گی، اور وہیں وہ بندہ ملے گا. اب خادم بھول گیا اور یہ اس سے آگے چلے. جب آگے چلے تو تھکاوٹ آئے. کیا ہوا؟ جب تک شریعت کے تقاضے پورے کرتے تھے تھکاوٹ نہیں آئی. جب اس سے آگے چلے تو تھک کرنا، تھوڑی دیر تک. اس سے پہلے بہت چلے، اس سے پہلے نہیں سمجھے، نہیں سمجھے. شریعت کے مزاج کے مطابق کتنی بھی محنت کرو گے اس میں لذت آئے گی، قوت آئے گی، شرح صدر ہوگا. اپنی نفسانی خواہشاتوں کو پورا کرنے کے لیے عبادت کرو گے تو وہ تھکن ہی تھکن. تھکاوٹ کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا. تھکاوٹ کب ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام جب اس سے آگے چلے، تب تک تھکاوٹ کا نام نہیں لیا. ٹھیک ہے، گویا علم حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اتنی مشقت اٹھائی، حالانکہ خود پیغمبر. اب آگے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ فوجد عبدا من عبادنا. آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فوجد عبدا من عبادنا. خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا. اب خضر علیہ السلام وہ بحث ہو، اب پڑھو کتابوں میں، مطلب کچھ کہتے ہیں پیغمبر تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں پیغمبر نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن ان کو ایک خاص علم دیا گیا تھا، آپ یعنی ان چیزوں کا جو عام طور سے انسانی عقل سمجھ نہیں. آج
انسانی عقل کی سمجھ میں نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے خاص علم دیا تھا. لیکن یعنی اس پر سب کا یعنی کیا ہے اتفاق ہے کہ افضل موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، ان کی پیغمبر تھے، صاحب شریعت بھی تھے. لیکن ایک خاص ایک جزئی طور پر خضر علیہ السلام کو ایک علم خاص دیا گیا تھا. وہ تو یہاں سے کیا سمجھنا، یعنی ہم لوگ القاب چاہتے ہیں نا، میں ڈاکٹر، نوبل لوریٹ، اس کو یہ اعزاز، یہ اتنے اعزاز ہے نا. اصل اعزاز کیا ہے؟ اللہ کے ہاں کون سا اعزاز ہے جو آپ کو قیامت میں جس کی اللہ کے ہاں قدر ہے؟ وہ ہے ابدیت. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی کے نام سے نہیں پکارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نہیں پکارا، عبد کے نام سے پکارا. یہ عبدیت ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ عبدیت کیسا اعزاز. اس پر کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ہم عبدیت کو سمجھتے نہیں، دین کی سمجھ فہم نہیں ہے، عبدیت معلوم نہیں ہے، دین سمجھا ہی نہیں ہے. مجھے کبھی کوئی یہ بھی کہہ رہا تھا، میں تو نہیں گیا تھا وہاں، کہہ رہے تھے کہ حضرت کل وہاں جو بیان کیا ہے نا وہاں پر انہوں نے فرمایا آپ نے سکھا کو تو یہ سب پیر ہیں، کوئی شیخ نہیں. شیخ میں جو اوصاف ہوتے ہیں، جو مطلب تربیت کے جو اصول ہوتے ہیں وہ بہت ان کا ہے، یعنی ریئر ہے، یعنی کم ہے. بہرحال وہ ان کا پہلو وہ تو کہہ سکتے ہیں میری نہیں. لیکن یہاں میرے کہنے کا مطلب جو ہے کہ قرآن سے ہمیں کیا سمجھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدیت کے نام سے، عبد کے لقب سے پکارا، خضر علیہ السلام کو عبد کے نام سے پکارا. اسے کیا معلوم ہوتا ہے کہ عبدیت کتنی اہم ہے؟ اب جب معلوم ہوگا عبدیت کتنی اہم ہے تو عبدیت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. عبدیت کو سمجھنے یعنی خالی سمجھنا نہیں ہے کہ اپنے اندر عبدیت کا عبدیت کو اپنا حال بنانا. اور یہاں اتنا ہی نہیں کہا، یعنی صرف یہ لقب نہیں دیا عبد، بلکہ کہا من عبادنا، یہ میرے بندوں میں. اس کی نسبت اپنی طرف کی. اس کی قدر ہم کیا جانیں؟ اللہ اب کسی کو اپنی طرف وہاں کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. وہاں بھی عبد کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. یہاں خضر علیہ السلام کی کس کی طرف؟ اپنی طرف کر رہے ہیں. ایک لفظ عبد اور پھر اس کی نسبت اللہ اپنی طرف کر رہے ہیں. اور اسی کا بدل بندے کو دیا گیا تھا کہ اے بندے تو کہہ ربی. وہاں سے آواز آئے گی عبدی. یہ کوئی تھیوری نہیں ہے. حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے حضرت حکیم الامت کے بارے میں. حضرت حاجی امداد اللہ علیہ رحمہ
اپنے شاگرد رشید تھانوی علیہ رحمہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، اگر مجھے کہیں گے قیامت میں امداد اللہ کیا لائے تو اشرف علی کو پیش کروں گا. اس کو پیش کروں گا. اس کا سجدے میں کوئی سبحان ربی الاعلی ایسا نہیں گزرا ہوگا جس پر یا عبدی کا یہ جواب نہ آیا. جب ہمارے دل سے ربی نکلا ہی نہیں تو وہاں سے عبدی کی آواز کہاں سے آئے؟ رب تو ربی میرا رب. ربی جب اپنے تقاضوں کے ساتھ اور اپنے اس کے کیا کہتے ہیں اس کو اپنے اندر وہ صفائی کر کے وہاں سے نکلے. فرقان بان ادھر کا بات. یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے فرقان حاصل کیسے ہو. ایسا سبق کہیں نہیں پڑے سنے گا. فرقان کیسے بنایا جاتا ہے یہ اب آگے دیکھو کیا فرمایا. آتیناہ ہم نے اس کو دیا. خضر علیہ السلام ہمارے بندوں میں سے، ہمارے صف میں سے، ہمارے بندوں میں سے. اور کیوں ہیں؟ ہم نے اس کو دیا. آتئی نہ کے مطلب ہم نے دیا اس کو. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو تو مجھ سے زیادہ یاد. آپ تو حافظ ہو نا، آپ لوگوں کو زیادہ یاد ہے. مجھے تو اسے دیکھ کر پڑھنا پڑتا ہے. آپ کو یاد، لیکن اس یاد سے جب تک ہم سمجھیں گے نہیں حاصل کیسے ہوگا؟ اب یہی اس کو فوجد عبدن من عبادنا، ایک تو عبدیت سے پکارا اور پھر عبد کی نسبت اپنی طرف کی. اور یہ بنا کیسے ایسا بنا؟ آتینا ہم نے اس کو دیا. کیا دیا؟ پیسے دیے، مال دیا. کیا دیا؟ رحمتم من عندنا. اللہ اکبر. یا ایھا الطلاب فأین توفقون. کہاں بھاگے جا رہے، کہاں بٹکے جا رہے ہو؟ سمجھ جاؤ. خاص کر جنہوں نے یہ لباس پہنا ہے وہ بہرو بھی اس لباس کی شان کی قدر کرتا تھا. اس نے وہ ہدیہ قبول نہیں کیا. ایک بزرگ بیٹھے تھے، ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے. بادشاہ آیا، سب اٹھے. بادشاہ آیا ہٹو بچو روٹوں کا. وہ ایسے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا، سے مس نہیں ہوا. بادشاہ حیران ہو گئے، ایک بندہ دیکھو اس کا عادت. بادشاہ آیا، ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا. کہا یہ ٹانگیں پھیلانا کب سے سیکھا؟ کہا جب سے مٹھی بند کی. یہ ہدیہ ودیہ رشوت لینا بند کیا، اب ہم ٹانگیں پھیلا کر بیٹھتے ہیں. کوئی سرمایہ دار ہو، کوئی جاگیردار ہو، کوئی بڑا ہو، جب سے. اور اگر ہاتھ کھلائے تو سب کو تو پھر جی حضور کرنا ہے، سب کو جی حضور کرنا. ٹانگیں پھیلانا کب سے سیکھا ہے؟ جیسے ہاتھ. اللہ والوں کی شان عجیب ہوتی ہے، ان کی استغنا عجیب ہوتی ہے. وہ کہاں رہے؟ یہ ہمارے حضرت
میری ملاقات نہیں ہوئی ہے، سننے میں آئی ہے، ہمارے حضرت جو کل آ رہے ہیں ان میں سے ایک ہے آج کے زمانے میں غنیمت۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ، ہم نے اس کو دیا، کیا دیا؟ کیا دیا؟ جماعت رحمتاً من عندنا، یہ زبردی جیل کو چیر لے گا اگر انجنا سمجھے گا۔ یہ قرآن اثر کیوں نہیں کرتا ہے؟ رحمتاً ہم نے دی، اللہ نے دی، کیا دی؟ رحمت من عندنا۔ ہاں ہم یہ انجنا کا لفظ عجیب و غریب ہے، جا کر تم کہاں ملیں گے آپ کو جن کو یہ سمجھاتا ہے، وہ کہاں ملیں؟ جو دوائی دل بیچا کرتے تھے اپنی دکانیں بڑھا کر چلے گئے، وہ دکانیں آج نہیں ہیں جہاں یہ دوا بیچی جاتی۔ جو دوائی دل بیچا کرتے تھے وہ اپنی دکانیں بڑھا کر چلے گئے، وہ دکان نہیں ملی۔ خانہ بھون کا جو خانقاہ ہے نا وہاں، اس کو دکان معرفت کہتے تھے۔ ہاں وہ بزرگ رہا کرتے تھے، تو دکان معرفت کہتے تھے، اسی نام سے مشہور تھی، چھوٹی سی، وہ آج بھی اسی حال میں ہے شاید۔ نو فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ، و ترجمہ کرو۔ ہاں جی، ہم نے سکھایا اس کو، ہم نے سکھایا، اور نیند آ گئی، وعلمناہ من لدنا علم، اللہ پڑھ کے گیا پتھر، لکھ کے گیا چور، جس پڑھنے سے صاحب ملا وہ پڑھنا ہے وہ تدہن علمن تائتے کرا توج کو تو آتا چور انچے نے پتا زت زگی چور۔ یہ علم، اس کو کہتے ہیں علم لدنی، یہ علم لدنی ہی سے فرقان بن جائے۔ یہ کتابیں سیاہ کرنے سے فرقان نہیں بنے، یہ سارا اس کتاب اندر کی اس کتاب پر لکھنا ہے۔ اس پر کب لکھا جائے گا؟ جب یہ آئینہ صاف ہوگا، جب یہ آئینہ صاف ہوگا تب جا کر فرقان۔ اب دیکھو نا، 10 آدمی ایک ہی آیت سنتے ہیں اور 10 آدمی 10 قسم کی چیزیں اسی آیت سے سمجھتے ہیں۔ اب جس کو جتنا فرقان ملا ہو اس کو اتنی اس میں دقیق باتیں وہ سمجھ جائے گا، اور جس کا دل سیاہ ہے اس کو آپ کچھ بھی پڑھو۔ کشمیری میں کہتے ہیں فالنو بجل سے کچاٹ، اگر ریگستان ریت کی زمین میں آپ بیج بوئیں گے وہ پھل نہیں دے گا، پھل اس میں ہوگا جو زمین زرخیز ہوگی، زرخیز زمین میں، تو پہلے زمین کو زرخیز بنانا ہے۔ اللہ کرے میری باتیں سمجھ میں آ جائے۔ اپنی زندگیوں کو دھوکہ مت دے دو، مت ضائع کرو اپنی زندگی، یہ بہت بڑا انعام، یہ زندگی جو ہے نا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ کوئی عذاب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے بندوں کی مثالیں دی، ورنہ اس کو قرآن میں ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ یہ تو قیامت تک
پڑھا جاتا ہے، پڑھا جائے گا اور پڑھا جاتا رہا، اور اہل دل ہی سمجھتے ہیں۔ اہل وہ کہاں گئے جو دوائی دل بیچا کرتے تھے، دکانیں بڑا کر چلے گئے، مشکل ہے ملنا۔ ووجد عبدا، ایک آیت بھی سمجھ، ایک لفظ بھی سمجھ آ جائے تو بہت ہے۔ تو کہتے ہیں ایک گھنٹے سے ایک ہی آیت پڑھ رہا ہے، بور کیا ہے اس نے، ہاں؟ بور ہو گیا۔ ووجد عبدا من عباد، میں چاہتا ہوں کہ یہ تیر کی طرح دلوں میں چبھے، یہ بار 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 قرآن کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں جو اسلام پھیلا ہے قرآن کی تلاوت سے ہی پھیلا، وہ پڑھتے تھے، وہ قرآن خود ہی اپنا اثر کرتا تھا، کافروں کو اثر کرتا تھا، ہم مومن ہو کر پتھر جیسے ہیں۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ، ہم نے دیا اس کو رحمت، یہ زبردست لفظ ہے، اس کو ابدیت سمجھنا مشکل۔ اب رحمت، اللہ نے اس کو کیا دیا؟ رحمت دی نا، وہ رحمت ہے کیا؟ آتیناہ رحمت، اور وہ رحمت بھی کہاں سے دی؟ من عندنا، اپنے سے دی، وعلمناہ، اور سکھایا اس کو، من لدنا، جب اس کے ساتھ ویسا آپ کا رشتہ ہو جائے گا نا، پھر من لدنا کی وہاں سے بارش ہوگی۔ جب وہاں سے رشتہ نہیں ہے وہاں سے کیا ہے؟ جب اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے، اللہ سے رشتہ نہیں ہے، تو یہ تار جڑا نہیں ہے، وہاں سے کیا ہے؟ پھر تو بہانہ بازی ہی کرے گا، جی میں بیمار تھا، جی میں یہ تھا، جی میں وہ تھا، ہاں؟ من لدنا علم، علم اسی کو کہتے ہیں۔ جب اس درجے پر پہنچے گا تو معلوم ہوگا کہ کچھ علم حاصل ہو۔ تو اس کو میں اب زیادہ نہیں، میں صرف اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا خضر علیہ السلام سے، حل اتابعو کا، کیا میں آپ کے پیچھے چلوں؟ حل اتابعو کا، اللہ کیوں؟ ان تعلمنی، تاکہ تو مجھے سکھائے، مما علمت رشدا، جو آپ نے سیکھا۔ خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب کبھی موقع ہوگا، وقت ہو گیا، خضر علیہ السلام نے کئی تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اس علم کو آپ ایسے حاصل کرے گی جس کا آپ نے احاطہ ہی نہیں کیا، یعنی اس پر صبر کیسے کرو، جس پر کیف تصبر ما علی ما لم تحط به خبرا، وہ علم جس کا آپ نے، حالانکہ وہ پیغمبر ہے لیکن ایک خاص علم ہے جس کا احاطہ نہ، تو آپ صبر کیسے کرو؟ اللہ کرے میری سمجھ میں۔ وآخر دعوانا الحمد